اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے اس صحابی کا تذکرہ کریں گے جس نے بہت سارے مسلمانوں کی پٹائی بھی کی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو اسلام کے دونوں دور انہوں نے دیکھے ہیں۔ ایک دور دیکھا وہ جس میں وہ اسلام کے بالکل دشمن تھے اور بہت ایمانداری کے ساتھ دشمنی نبھایا کرتے تھے، اپنے غلام کو مارتے 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 باندی کو تھک جاتے تھے، بہت مارتے، کیوں؟ اسلام کی وجہ سے۔ اور مارتے مارتے جب تھک جاتے تھے تو اس کو بتاتے تھے، انفارمیشن اس کو دیتے تھے، میں رحم کھا کے نہیں رکا ہوں، میں تھک گیا اس لیے رکا ہوں، پھر مارنے والا ہوں۔ یعنی یہ امید نہیں پیدا ہونا چاہیے تجھ کو کہ میں اب چھوڑ دوں گا۔ ایسے سخت مضبوط صحابی، لیکن اسلام نے ان کو نرم کر دیا، اسلام نے ان کے دل کی دنیا بدل دی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کئی مقامات پر آپ کو ملے گا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں، ڈرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ان کی اپنی ایک ہیبت تھی پبلک پہ، لیکن وہ خود مرعوب تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور ایسے صحابی تھے کہ جن کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے، اکثر اوقات ان کی رائے نظر انداز نہیں کرتے تھے بلکہ مان لیتے تھے، کبھی ڈانٹ بھی دیتے تھے، اگر کوئی غلطی ہے تو ڈانٹتے تھے، حدیبیہ کے وقت میں ڈانٹ دیا تھا۔ تو اس طرح سے مختلف صحابہ ہیں، اور ان کی زندگی دیکھنا خود ہمارے لیے نہ صرف علم کا باب ہے بلکہ ایمان کا باب ہے، اس لیے کہ ان کے ایمان، ان کی للہیت، ان کی قربانی اور ان کی استقامت، ان کا اللہ پر توکل، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی امت کے لیے خیر خواہی، ان کے علم اور عمل کے اعتبار سے قربانی، ان کی دعوت کے میدان میں، ان کی جنگ کے میدان میں ہر وقت تیاری، یہ ساری چیزیں دیکھ کے ایک آدمی متاثر نہیں ہو تو پتھر ہے وہ۔ ایک آدمی واقعی جو ان کے مقام کو جانتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت ہے، تو جس کی نبی سے نسبت ہے، نبی کی جس سے نسبت ہے اس کی اپنے آپ ہو جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ کا کسی سے رشتہ ہو جائے تو اس کے رشتہ دار بھی آپ کے رشتہ دار ہو جاتے ہیں۔ تو نبی سے ہمارا قرب اگر ہے تو جس سے نبی کا قرب ہے اس سے بھی اپنے آپ ہمارا قرب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سلسلے میں کہا کہ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے، اور نفاق کی علامت انصار سے بغض، ان سے دل میں کھوٹ رکھنا، ان سے دل میں دشمنی چھپائے رکھنا۔ یہ انصار سے دشمنی انسان کے نفاق کی علامت ہے۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر میں آدمی اسلام پہ ہے لیکن اندر سے اسلام کھوکھلا ہے ہی نہیں، اسلام خالی ڈبہ۔ تو ایسا جو انسان ہوتا ہے اس کو منافق کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج ہم کچھ باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں دیکھیں گے۔ دیکھیے اس درس میں، اس موضوع میں کئی حصے ہیں۔ ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، ان کا مقام کیا ہے، اور ایک اس کا دوسرا حصہ ہے کہ ان کی سیرت کیسے تھے، ان کے واقعات زندگی کے کیا ہیں، کیا کیا خدمات انہوں نے کی، کفر کے زمانے میں کیا معاملہ تھا، اسلام کے زمانے میں کیا معاملہ تھا، خلافت کب ملی، خلافت کے بعد کیا کیا کیے، وفات کیسے ہوئی، وغیرہ ساری چیزیں ہیں، وہ سیرت کا حصہ ہے۔ اور اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم سیرت کا حصہ فیوچر کے لیے رکھیں گے انشاءاللہ، کہ مستقل ایک کورس ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کریں گے، جس میں ان کی پیدائش، ان کی صفات، ان کے معاملات، ان کی ساری سیرت، ان کی وفات اور ان کی خدمات اور ان کی خصائص، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ آج بطور نمونہ صرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ کے ولی سے دشمنی اور بغض و عداوت آدمی کو اللہ کا دشمن بناتی ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے اس کے لیے میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔
تو کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنا اللہ سے دشمنی رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ اس کا دوست ہے، تو اس سے دشمنی تو اللہ سے بھی دشمنی ہو گئی اپنے آپ. اب صحابہ اولیاء کے اوپر کے لیول کے لوگ ہیں. عام اولیاء جو ہوتے ہیں تابعین میں سے بھی ولی ہیں، تبع تابعین میں سے اولیاء ہیں، اس طرح سے مختلف علماء، محدثین، فقہا، اولیاء ان میں سے بھی اور قیامت تک رہیں گے. ہاں، چرس گانجا پینے والے، جم برابر جم شرابی، یہ نہیں ہے. ناچنے گانے والے، تو یہ اولیاء نہیں ہیں. اولیاء کون ہیں؟ جن کی زندگی ایمان و عمل سے معمور ہو، جن کی زندگی میں صحیح عقیدہ ہو، تقویٰ ہو، جن کی زندگی میں قرآن و سنت کی پابندی ہو، جن کی زندگی میں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو، یہ اولیاء ہیں اور قیامت تک رہیں گے. اور بڑے بڑے ولی گزرے ہیں جن میں سے صحابہ سر فہرست ہیں کہ جیسے ہی محرم آتا ہے بہت سارے لوگ ایمان سے مزید محروم ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے شیعہ حضرات کو کہ جیسے ہی محرم آتا ہے صحابہ کے خلاف زبانیں ان کی ہاتھ سے زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں. خاص طور سے ان کے دل کی نفرتیں آگ بگولا ہو کے پوری حضرت عمر پر انڈیلی جانے لگتی ہیں. حضرت عمر کے بارے میں ان کو بہت غصہ آتا ہے. نہ جانے کتنی چیزیں گھڑ گھڑ کے ان کے بارے میں، حضرت فاطمہ کو دھکا دے دیا، یوں کر دیا، حضرت اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں اول فول بکنا شروع کرتے ہیں. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں شیعہ حضرات غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کی شخصیت واقعی کیا ہے یہ بتائیں، تاکہ ایک مسلمان کو معلوم ہو کہ حضرت عمر کیسے تھے، اور ایسے آدمی کو بھی معلوم ہو جو کنفیوژن میں ہے کہ کیا مانے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخصیت کے بارے میں فیصلہ دے دیا تو باقی کسی اور کے فیصلے کی ضرورت ہے؟ ان کے اجتہاد کی، پھر تاریخ کی، پھر اس کی اول فول چیزیں جتنی بھی ہیں چھوڑ دو. ہمارے نبی کا فیصلہ آخرت کے اعتبار سے کیا ہے؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ دور، پھر آپ کے بعد کا دور قیامت تک، پھر اس کے بعد قیامت، اور پھر جنت جہنم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب ڈائریکٹ جنت کا بتا دیا تو پھر اور کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے نہیں، تو فیصلہ ہی بتا دیا نا. تو اس آدمی کے بارے میں فیصلہ ہی جب اچھا ہے تو آپ اس شخص کے بارے میں دوسری باتیں کر کے اس کو مجروح کرنے کی کوشش کریں. یہ علم کی بھی کمی ہے، عقل کی بھی کمی ہے، اور غیرت کی بھی کمی ہے کہ نبی کی بات کا تو کم سے کم خیال رکھو، اور کم سے کم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تو بات کا خیال رکھا جائے. ان کی بھی رائے کیا ہے ذرا دیکھیں گے حضرت عمر کے بارے میں. تو آج کی اس گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت معلوم پڑے، خصوصاً ان لوگوں کو جن کو نہیں معلوم، اور خصوصاً ان لوگوں کو جو مانتے نہیں ہیں، تاکہ ہم اس بارے میں کہیں غلطی نہ کریں، کسی کے دھوکے میں نہ آئیں.